بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسی درد بھری داستان سنانے والا ہوں جس سے ہم سب کو ایک سبق حاصل ہوگی، ساتھ ہی ایمان کی روشنی سے دل روشن ہو جائے گا۔ ایک روز صبح کے وقت سیدنا طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک حضرت علی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے، کپڑے بھی دھل دیے، بس آپ کا عمامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ عمامہ دے دے، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دھل دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عمامہ شریف بھی اتار کر دے دیے۔ حضرت فاطمہ نے عمامہ کو بھی دھل دیے اور دھلنے کے بعد شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائے۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ رونے لگی۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کون سا خیال؟ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں فجر کے نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی، آنکھ لگ گئی، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، فرمانے لگے، فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اتنا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادوں کو تیار کر کے کہا کہ شہزادوں جاؤ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر میرا سلام پیش کراؤ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نبی کی شہزادی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دامن پھیلا کر کہا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ صبر کے ساتھ گزاری، کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پیوند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن اے فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت علی کی چیخ نکلتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، علی ایسی بات نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں،
मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। लेकिन याद रखना, महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला ना सके। फिर जनाब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहजादी हैं ज़ैनब, वह इतनी हया किया करती हैं कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती हैं। वह इतने हया वाली हैं कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती हैं। आपने आगे कहा कि ए अली, मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओ तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छिपेंगी? वह तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहजादे हुजूर के रौजे अनवर पर थे कि एक नूरानी चेहरा सामने आया और कहा कि बच्चों अपने घर को जाओ, क्योंकि माँ कुछ देर की मेहमान है। बच्चों ने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चे ने कहा सिर्फ यही बताने आए थे। उस नूरानी चेहरे ने कहा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया खुद मुस्तफा तुम्हारी वालिदा की रूह की इस्तकबाल के लिए मदीना आए हुए हैं। यह सुनकर बच्चों ने दौड़ लगा दी और जाकर माँ की कदमों से लिपट गए। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें भी दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।